بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، تمہاری بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانیاں سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی کرنا جھوٹ ہے۔ بدگمانی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی رات دن یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے پر بدگمانیاں کرتے رہیں تاکہ ان کے درمیان محبت و اتفاق اٹھ جائے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ہر بات میں شک اور بدگمانی کرنے لگے ہیں۔ غرض یہ کہ اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، رہنے سہنے اور ہر چیز میں بدگمانی کرنا ایک طریقہ ہو گیا ہے۔ کسی کو اپنا دشمن سمجھ لینا، ہر قول اور ہر کام کو اپنی دشمنی قرار دینا، یہ عام بیماری ہو گئی ہے۔ اکثر عورتوں کو بلا وجہ یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ فلاں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں جب بدگمانی گھر بنا لیتی ہے تو ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت میں حسن و ظن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کا مخالف کوئی بھی بات کرے اس کو اپنی طرف سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی دوسروں کے عیبوں اور کمزوریوں کو نہ ڈھونڈو۔ اسلام میں کسی مسلمان کے چھپے ہوئے عیب کو ظاہر کرنا ممنوع اور ناجائز ہے، بلکہ اس کی پردہ پوشی کرتے رہنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانوں کے چھپا ہوا عیب تلاش نہ کرو۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے چھپا ہوا عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے عیب ظاہر کر کے اسے خود رسوا کر دے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کسی کی چھپی ہوئی باتیں اور عیب معلوم کرنے کے لیے جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ ایسے لوگ جو قوم و ملت اور وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے ناپاک ارادے رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے جوا، فحاشی، بدکاری اور منشیات فروشی کے اڈے قائم رکھے ہیں، ایسے لوگوں کو ضرور بے نقاب کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اسے درد اور تکلیف ہوتی، اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو۔ اور فرماتے ہیں، کسی پر غلط الزام نہ لگاؤ۔ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا گندا کام اور گھنونا کام ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے۔ کیا اس کو کوئی انسان پسند کرے گا؟ بس سمجھ لو کہ غیبت اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور بری حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی، عیب ظاہر کرنا اور غیبت کرنا، ان تینوں چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ دوسروں کے بجائے انسان اگر اپنے عیب پر نظر رکھے اور اپنے گرہوان میں جھانکے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں، انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اسی میں ہے کہ اپنے عیب پر نگاہ رکھے اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے، اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ جو شخص اپنے عیبوں کو دیکھنے والا ہو جائے اس کی روح میں ایک قوت پیدا ہو جائے گی، یعنی وہ روحانی طور پر ترقی کر جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں اس قوم پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو سے کھیلتے تھے۔ حضور فرماتے، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہیں۔ غیبت سے بچ کر رہو، اس لیے کہ اس میں 3 آفات ہیں۔ غیبت کرنے والی کی دعا قبول نہ ہوگی، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس پر گناہوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کرے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور اس کو بھی بخش دے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اور ایک اہم بات، روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں لوگوں کے نام سے دعا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام کومنٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم مسلمانوں میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اور دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مسلمانان اسلام پریشان حال ہیں، مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا ہم سارے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔